بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عید الفطر کے دن کے فضائل۔ عید الفطر صرف ایک خوشی اور مسرت کا ہی دن نہیں، بلکہ یہ دن اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کو لوٹنے اور مغفرت کے خزانوں کو سمیٹنے کا دن ہے۔ اس لیے اس دن کی حیثیت صرف ایک رسمی خوشی اور رواجی مسرت کے دن کی نہیں، بلکہ یہ ایک مذہبی تہوار اور دینی و ملی شعار کا دن ہے۔ اسی لیے مسلمان اس دن کی ابتدا ہی اللہ کے حضور حاضر ہو کر 2 رکعات کی ادائیگی کے ذریعے کرتے ہیں۔ درجہ ذیل میں اس کے فضائل کو ملاحظہ فرمائیں اور اس دن کی قدر کرنے کی کوشش کریں۔ عید الفطر کا دن انعام ملنے والا دن ہے۔ جس طرح عید الفطر کی رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، اسی طرح عید الفطر کے دن کو حدیث میں یوم الجواز کہا جاتا ہے، انعامات ملنے والا دن کہا جاتا ہے، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ پورے مہینے کا انعام دے رہے ہوتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، عید کا دن انعام ملنے کا دن ہے، یعنی انعام ملنے والا دن ہے۔ عید الفطر مسلمانوں کا مذہبی طور پر خوشی کا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک ہر قوم کے لیے عید کا دن ہوتا ہے اور یہ ہمارا عید کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا و مغفرت اور دعا کی قبولیت کا دن۔ عید الفطر کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، خوشنودی، مغفرت، بخشش اور بندوں کی دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ احادیث طیبہ سے معلوم ہوتا ہے کہ عید الفطر کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بے حساب نوازتے اور ان پر عنایات کی بارش کرتے ہیں۔ چنانچہ درج ذیل ایک طویل حدیث میں اس کی تفسیر منقول ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں، وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں، راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے جس کو جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے، پکارتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے بڑے قصور کو معاف فرمانے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں، کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنے کام پورا کر چکا ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں، ہمارے معبود اور ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری دے دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں،
اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ پھر بندوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے، اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اپنے اس اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے وہ میں عطا کروں گا، اور جو اپنی دنیا کے بارے میں سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں پر ستاری کرتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا اور ذلیل نہ کروں گا۔ بس اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ بس فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو امت کو افطار کے دن، رمضان کے ختم ہونے کے دن ملتا ہے، خوشیاں مناتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟